بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حاضر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور حقیقت میں اہل مدین جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ ناپ و تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے، اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کرتے اپنی قوم کو کہ اپنے ناپ و تول کے ساتھ انصاف کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو کہ اس کے سبب زمین پر فساد ہوگا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ بیچیں یا کم، خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں یا زیادہ کر کے، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کا لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف خیال نہ کیا کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو شب و روز اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور جس حکم سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ ہر وقت حضرت شعیب اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب کو ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب اس کے بعد حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ بچا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی، میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں واپس آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار و درخت از سر نو پھر تر و تازہ ہو گئے اور خوب پھل پھول اگنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اس قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے اب کی آنکھیں جاتی رہیں۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو؟ اور اگر تمہیں اندیشہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا تو اس کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، اگر تم جنت کے لیے روتے ہو تو تمہیں جنت بھی دی جائے گی، اگر تمہیں آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تمہیں آنکھیں بھی دے دی جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبریل امین، میں کچھ نہیں چاہتا، بس میری ایک آرزو ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبریل نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ غیب سے ندا آئی، اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کی وصال کا ٹائم قریب آ گیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔